السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ کتاب ہے مشکات المصابیح اور کتاب الملاحم۔ کتاب الملاحم ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ کتاب الملاحم میں الفصل الاول کی جو پہلی حدیث ہے 5410، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ 5411۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه زلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة، متفق علیہ۔ وعنہ یعنی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اوپر کی جو حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو انہی سے یہ حدیث بھی روایت کی گئی ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم ایک ایسی قوم سے قتال کرو گے۔ لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم ایک ایسی قوم سے قتال کرو گے۔ نعالهم الشعر، جن کے جوتے بالوں سے یعنی چمڑوں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ نعالهم الشعر، جن کے جوتے چمڑوں سے بنے ہوں گے۔ وحتى تقاتل الترك صغار الاعین، اور یہاں تک کہ تم ترکوں سے جنگ کرو گے چھوٹی آنکھوں والے۔ وحتى تقاتل الترك صغار الاعین، اور تم ترکوں سے جنگ کرو گے چھوٹی آنکھوں والے۔ حمر الوجوہ، سرخ چہرے والے۔ زلف الانوف، چپٹی ناک والے، چپٹی ناک والے۔ کأن وجوہہم المجان المطرقۃ، ان کے چہرے تہبتے ڈھال کے مانند ہوں گے۔ کأن وجوہہم، گویا کہ ان کے چہرے المجان المطرقۃ، تہبتے ڈھال ہوں گے۔ قیامت سے پہلے جو حادثات، جو واقعات ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں امت کو خبردار کیا۔ یہ علامتیں جو آپ نے امت کو بتائی ہیں وہ امت کو خبردار کرنے کے لیے بھی ہیں، اور ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی معلوم ہوتی ہے۔ یہ آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مستقبل میں واقع ہونے والی باتوں کے بارے میں آپ نے بتایا، اور وہ جیسے آپ نے بتایا ویسے واقع ہوئی۔ تو اس طرح ان چیزوں کے واقع ہونے سے مسلمانوں کے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے، ان کے ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی معرفت کے ذریعے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے واقع ہونے والی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتائی کہ آدمیوں سے
مسلمانوں کی جنگ ہوگی، اور جن قوموں سے جنگ ہوگی ان میں ان کی صفات آپ نے بتائی کہ وہ چمڑے کے بنے ہوئے جوتیاں پہنیں گے، نعالہم الشعر، بالوں سے ان کے جوتیاں ہوں گے، یعنی چمڑوں سے بنے ہوئے وہ جوتے پہنیں گے، یا پھر یہ کہ وہ اپنے بالوں کو اتنے لمبے رکھیں گے کہ یہاں تک کہ ان کا ایک حصہ بالوں کا وہ ان کے پیروں تک، جہاں انسان اپنے جوتے پہنتا ہے وہاں تک پہنچ رہا ہوگا لمبائی میں۔ اور ان کی ایک صفت یہ ہے کہ ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، اور ان کے چہرے سرخ ہوں گے، اور ان کی آنکھیں، ان کے ناک جو ہے چپٹی ہوں گی، اور ان کے چہرے جو چمڑے سے بنے ہوئے ڈھال، تہ بتہ ڈھال، اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح انسان ڈھال کے جو ڈھال ہوتی ہے وہ اس میں جو ہے سخت چمڑے کے کچھ حصے ہوتے ہیں جو تہ بتہ ہوتے ہیں، ڈھال جس کے ذریعے انسان دشمنوں کے وار کو روکتا ہے، دشمنوں کے وار کو روکتا ہے، اس کے لیے ڈھال استعمال کرتا ہے۔ تو اس میں جو ہے چمڑے کے کچھ ٹکڑے ہوتے ہیں جو تہ بتہ ہوتے ہیں، تو ان کے چہرے اس کے مانند ہوں گے، مطلب یہ کہ ان کے چہرے گوشت والے ہوں گے، اس میں گوشت جو ہے بھرا ہوا ہوگا، اس میں گوشت جو ہے بھرا ہوا ہوگا۔ یہ نشانی آپ نے بتائی تھی ان اقوام میں سے ایک قوم کے بارے میں جن سے مسلمانوں کی جنگ ہوگی، اور ان میں سے اکثر جو اوصاف ہیں وہ تاتاریوں اور مغلوں پر صادق آئے، جو عالم اسلام میں داخل ہوئے تھے تقریباً 7 ہجری کے وسط میں، 7 ہجری کے درمیانی حصے میں، اور یہ اوصاف ان کے اندر موجود تھے، اور انہوں نے مسلمانوں سے انہوں نے جنگ کی تھی، اور مسلمانوں کو انہوں نے کافی نقصان پہنچایا تھا، یہاں تک کہ لوگوں کے اندر یہ خوف ہو گیا تھا کہ شاید یہی یاجوج ماجوج ہوں گے۔ اس کے بعد وہ پھر اسلام میں داخل ہوئے اور ان کا طوفان ختم ہو گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو اسلام کی خدمت کے لیے چن لیا، اور اس طرح وہ مسلمانوں کا ایک حصہ بن گئے، ان کی ایک بڑی تعداد مسلمانوں کا ایک حصہ بن گئی۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی تھیں وہ تقریباً 7ویں ہجری کے درمیانی حصے میں پوری ہوئی، جب مسلمانوں کی ان سے جنگیں ہوئی۔ اس کے بعد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد کی حدیث ہے وعنہ قال، 5412 حدیث نمبر 3 اس باب کی، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمانا، خوزا وكرمانا من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر، رواہ البخاری۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم خوذ اور کرمان والوں سے قتال کرو گے، حتی تقاتلوا خوزا و کرمانا من الاعاجم، یہاں تک کہ تم عجمیوں میں سے خوذ اور کرمان والوں سے جنگ کرو گے، حمر الوجوہی، سرخ چہرے والے، فطس الانوفی، چپٹی ناک والے، چپٹی ناکوں والے، صغار الاعینی، چھوٹی آنکھوں والے، وجوہہم المجان المطرقۃ، ان کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہوں گے، نعالہم الشعر، ان کے جوتے بالوں سے بنے ہوئے یعنی چمڑے سے بنے ہوئے ہوں گے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔
اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں پیش آنے والے ایک واقعے کی خبر دی ہے، اور یہ کہ خوض اور کدمان ان سے مسلمانوں کی جنگ واقع ہوگی۔ خوض یہ احواز اور تستر میں واقع ہے، اور کرمان جو ہے فارس اور سجستان کے درمیان کا علاقہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے ان علاقوں کو فتح کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ اجمیوں میں سے خوض اور کدمان وہ علاقے جو کہ احواز اور تستر میں واقع ہیں اور پھر فارس اور سجستان کے درمیان واقع ہیں۔ اہل علم نے اس کو جو ہے تحریر کر کے بتایا ہے کہ یہ کون سا علاقہ ہے، تو لیکن قریب قریب یہ وہی علاقے پڑتے ہیں جو اس سے پہلے یہ محمد حسان اپنے جو دروس ہیں اس میں انہوں نے ٹھیک طور پر اس کو جو ہے متعین کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ فارس کے علاقے میں شمالی خراسان میں یہ واقع ہے، اور اس وقت یہ چین اور روس اور جاپان ان میں یہ علاقے آتے ہیں۔ اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا ذکر اس باب کے عنوان کے ساتھ کیا ہے کہ الاخبار عن قتال المسلمین العجم من اہل خوض و کرمان، اسی بات کو انہوں نے اپنے باب کے طور پر باندھا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی تھی کہ ان علاقے کے لوگوں سے مسلمانوں کی جنگیں واقع ہوں گی۔ یہ مشرق کے دو مشہور ممالک ہیں، جیسا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بدایہ و نہایہ میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی صفات بھی بتائی تھی کہ وہ کیسے صفات کے حامل ہوں گے اپنے خلقت کے اعتبار سے، اپنی تخلیق کے اعتبار سے۔ اور یہ تمام صفات جو ہے اوپر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور یہ تقریباً ترک اور انہی سے ملتی جلتی ان کی صفات ہیں جو اوپر گزر چکا، انہی سے ملتی ہوئی، کوئی نئی چیز اس میں نہیں ہے، کیونکہ جو صفات اوپر آئی تھیں انہی صفات کے ساتھ یہ حدیث بھی آئی ہے، صرف اس اضافے کے ساتھ کہ اس میں خوض اور کرمان ان علاقوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے، مختصر سی، 5413 حدیث نمبر 4، وفی روایت لہو یعنی للبخاری، عن عمرو بن تغلب، ایک اور روایت میں جو ان سے مروی ہے، جو عمرو بن تغلب سے جو ہے مروی ہے، اس میں کہتے ہیں عراض الوجوہ یعنی چوڑے چہرے والے ہوں گے، ان کے چہرے جو ہے چوڑے ہوں گے، عراض الوجوہ، ان کے چہرے چوڑے ہوں گے، یعنی چوڑائی میں وہ بڑے نظر آنے والے چہرے ہوں گے، ان کی علامتوں میں سے ایک علامت یا ان کی صفات میں سے ایک صفات۔ اس کے بعد کی حدیث ہے 5414 حدیث نمبر 5 اس باب کی، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمين اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے، فیقتلهم المسلمون، مسلمان انہیں قتل کریں گے،
حتی یختبی الیہودی من وراء الحجر والشجر، یہاں تک کہ اس وقت یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپے گا، یہاں تک کہ چھپے گا یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے. فیقول الحجر والشجر، تو پتھر اور درخت کہے گا، آواز دے گا، یا مسلم یا عبداللہ، اے مسلم اے عبداللہ، ھذا یہودی خلفی، یہ یہودی ہے میرے پیچھے. فتعال فاقتلہ، آؤ اور اسے قتل کر دو. الا الغرقۃ، سوائے غرقت کے درخت کے. فإنہ من شجر الیہودی، کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے، غرقت کے درخت کے علاوہ جو آواز نہیں دے گا. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور یہودیوں میں جو بڑی جنگ واقع ہوگی اس کا ذکر کیا ہے. مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں جو کینہ ہے، جو حسد ہے، جو بغض و عداوت ہے اسلام کے آغاز ہی سے، وہ بالکل واضح ہے اور یہ قیامت تک واقع ہوگی. اور نتیجہ جو ہوگا والعاقبۃ للتقویٰ کے اعتبار سے جو نتیجہ ہوگا اس میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا. چاہے یہودیوں کی جو سرکشی ہے، یہودیوں کا ظلم و عدوان ہے، چاہے کس قدر بھی بڑھ جائے، لیکن آخری میں وہ مغلوب ہوں گے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں کے طور پر جو علامتیں بتائی ہیں اس میں یہ کہ یہودیوں اور مسلمانوں میں جنگ واقع ہوگی. اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح بیان فرمائی کہ یہ قیامت کے قریب ہوگی، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليہود، یہ علامت قیامت میں سے ہے. اور یہ اس وقت ہو جائے جبکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے اور مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے، اور یہودی اس وقت دجال کے ساتھ ہوں گے. یہودی دجال کی قیادت میں ہوں گے اور مسلمان عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی قیادت میں ہوں گے. اور اس جنگ میں ہر چیز مسلمانوں کی معاون ہوگی، یہاں تک کہ جمادات ہیں جو پتھر وہ بھی بات کریں گے. اگر کوئی یہودی اس کے پیچھے چھپے گا تو وہ آواز دے گا، بات کرے گا، کہے گا کہ اے مسلم، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اسے قتل کر دو. جماد ہیں یہ بات کریں گے، نبات ہیں درخت یہ بات کریں گے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہوگا، کیونکہ پتھروں کا بات کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں علمنا منطق الطیر، جو حضرت سلیمان علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، تو پرندوں کی بولی وہ سیکھتے تھے. اور عیسیٰ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ جو ہے پہاڑ بھی جو ہے تسبیح بیان کرتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ کی، ان کے ساتھ جو ہے اس کی تلاوت کرتے تھے. یہ بالکل واضح ہے، کوئی یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسی وقت واقع ہوگی. اس طرح کے حالات، اس طرح کے پتھروں کا بات کرنا یا درختوں کا بات کرنا اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، اور اسی طرح کا یہ جو کرامتیں ہیں اس وقت بھی واقع ہوں گی. سوائے غرخت کے درخت کے، غرخت کانٹے دار ایک درخت ہے جو بلاد قدس میں پایا جاتا ہے، بلاد قدس میں پائے جانے والا ایک درخت ہے. اسی مقام پر جو بیت المقدس کا مقام ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال اور یہودیوں سے لڑیں گے اور وہاں ان کا خاتمہ ہوگا. ہر چیز گویا مسلمانوں کی مدد کرے گی یہودیوں کے خلاف سوائے ایک درخت کے. تو چونکہ وہ درخت یہودیوں کو چھپائے گا اور مسلمانوں کا تعاون نہیں کرے گا، اس لیے اس درخت کو یہودیوں کی طرف منسوب کیا گیا. اس درخت کو یہودیوں کی طرف منسوب کرنے کی جو اس حدیث میں بات بیان کی گئی، فَإِنَّهُ مِن شَجَرِ الْيَهُودِ، اس لیے کہ وہ یہودی کو چھپائے گا، یہودی کے بارے میں خبر نہیں دے گا، اس لیے اس درخت کو ان کی طرف منسوب کیا گیا.
یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین قیامت تک باقی ہوگا، اور قیامت سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی اس دین کو مکمل غلبہ حاصل ہو جائے گا دشمنوں پر۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ یکے بعد دیگرے ظاہر ہوتی جائیں گی، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان میں، مسلمانوں کے یقین میں اضافے کا ذریعہ ثابت ہوتی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد کی حدیث۔ وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه۔ وعنہ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قحطان سے ایک آدمی نکلے گا، یسوق الناس بعصاه، لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکے گا۔ قحطان سے ایک آدمی نکلے گا، لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکے گا۔ قحطان سے ایک آدمی نکلے گا، اس بات کی جو مزید تفصیل ہے اس کے بعد والی حدیث میں آئی ہے، حتیٰ کہ اس کے بعد والی حدیث میں اس شخص کے نام کا بھی ذکر ہے، جہجہ کے نام سے ہے وہ شخص، جہجہ اس شخص کو کہا جائے گا، اس کے بعد کی حدیث میں وہ آئے گا۔ تو قیامت سے پہلے جو حکمران ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حکمرانوں کے بارے میں بھی اس حدیث میں خبردار کیا ہے، لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قحطان کا ایک شخص نکلے گا، یسوق الناس بعصاه، جو لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکے گا۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قحطان کا ایک شخص جو حکمران ہوگا، لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکے گا۔ اس میں جو ظاہری بات ہم کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ شخص لوگوں پر سختی اور درستی سے پیش آئے گا۔ اپنے قحطان قبیلہ ہے، عرب کے قبائل میں سے قبیلہ ہے، اور اس حدیث سے جو بات ظاہری طور پر معلوم ہوتی ہے کہ وہ سختی اور درستی سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے گا، یہ بات تو معلوم ہوتی ہے۔ دوسری جو بات ہے جس کی طرف اہل علم نے اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے، لوگ اس کی اطاعت پر مجتمع ہوں گے، کیونکہ وہ آدمی لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکے گا، اس کا مطلب یہ کہ لوگ اس کی اطاعت میں رہیں گے، اس کی طرف اس میں اشارہ ہے، لوگ اس کی مخالفت نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا یہ کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سختی کے ساتھ بھی پیش آئے گا۔ اور یہ جو قحطانی جہجہ ہے یا پھر یہ ہے کوئی اور شخص ہے، اس کے بارے میں تو اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ جہجہ ہی ہے جس کا اس کے بعد کی حدیث میں آ چکا ہے، لیکن کسی جگہ پر بھی مجھے یہ نہیں ملی کہ یہ واقع ہو چکی ہے، اس نام کا کوئی شخص گزر چکا ہے، یا پھر یہ قیامت کے قریب آنے والا ہے۔ اہل علم میں سے کوئی بھی نہیں ملا جو اس کے بارے میں تحدید کرتا ہو کہ یہ ہو چکا ہے یا پھر آنے والا ہے۔ لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکے گا، جیسے کہ چرواہا اپنے بکریوں کو ہانکتا ہے لاٹھی کے ذریعے، لاٹھی کے ذریعے چرواہا اپنے بکریوں کے ریوڑ کو جیسا ہانکتا ہے، ویسے یہ شخص بھی ہانکے گا اور لوگ اس کی اطاعت کریں گے۔ اس میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ابو العباس القرطبی رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ لوگوں پر حکومت کرے گا اور ان پر اسے ایسے ہی اختیار ہوگا جیسے کہ بکری کے چرواہے کو بکریوں پر ہوتا ہے۔
ہو سکتا ہے کہ یہ جو قحطانی شخص ہے وہی ہو جس کا نام جہجہ بتایا گیا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یسوق الناس بعصاہ، وہ لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکے گا، تو اس میں کنایا ہے اس بات کی طرف کہ لوگ اس کی اطاعت پر متحد ہوں گے، اس کے تابع ہوں گے۔ اس میں براہ راست عصا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثال ہے جو لوگوں کی اطاعت اور اس کے لوگوں پر غلبہ پانے کے مثال بیان کی گئی ہے، لوگوں کی جانب سے اس کی اطاعت کرنے اور اس کی جانب سے لوگوں پر غلبہ پانے کی بات کو مثال کی طرح بیان کیا گیا ہے، لیکن اس میں اس کی سختی کی طرف بھی اشارہ ہے، اس کی سختی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی شخص ہو جس کو جہجہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس جہجہ کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ قحطان سے ہوگا، تو اور جہجہ قحطان سے ہوگا تو اس سے ظاہر طور پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آزاد لوگوں میں سے ہوگا، جبکہ جہجہ کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ غلاموں میں سے ہوگا۔ تو اس لیے اہل علم میں سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جہجہ ہی ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جہجہ نہیں، کوئی غلاموں میں سے، یہ قحطان کا شخص تو آزاد لوگوں میں سے ہوگا، لیکن جہجہ جو ہوگا وہ غلاموں میں سے ہوگا۔ اس کے بعد کی حدیث ہم لوگ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ بات واضح ہو جائے گی۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الايام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجة، وفي رواية حتى يملك رجل من الموالي يقال له الجهجة، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ لا تذهب الايام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجة، دن اور رات اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ ایسا شخص بادشاہ نہ بنے گا جسے جہجہ کہا جائے گا، حتیٰ کہ ایک ایسا شخص بادشاہ نہیں بنے گا جسے جہجہ کہا جاتا ہو۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے حتیٰ یملک رجل من الموالی، یہاں تک کہ آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک شخص بادشاہ بنے گا، یقال له الجہجہ، اسے جہجہ کہا جاتا ہوگا، اسے جہجہ کہا جاتا ہوگا۔ تو اس حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ بھی یہی ہے کہ ایک ایسا شخص بادشاہ ہوگا جسے جہجہ کہا جائے گا، اور یہ آزاد کردہ غلاموں میں سے ہوگا۔ تو اس میں جو قیامت کی علامت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا اس وقت تک خاتمہ نہیں ہوگا، اس وقت تک زمانہ ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ جہجہ شخص حاکم بنے گا۔ جہجہ کے اصل معنی پکارنے والے کے ہیں، اور یہ لوگوں پر حاکم ہوگا۔ بہت ممکن ہے کہ یہ قحطان قبیلے ہی کا شخص ہو، لیکن جیسے کہ میں نے کہا اس میں اہل علم میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں کہیں مجھے تحریر نہیں ملی کہ یہ شخص حکمران بن چکا ہے یا پھر یہ کہ آگے کوئی بننے والا ہے قیامت سے پہلے، لیکن بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی جو خبریں امت کو بتائی ہیں انہی خبروں میں سے یہ ایک بات بھی ہے جو بتائی گئی ہے کہ ایک ایسا شخص حکمران ہوگا جو آزاد کردہ غلاموں میں سے ہوگا۔ یہاں ہم لوگ رکتے ہیں انشاءاللہ، آئندہ ہفتہ پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 5417 سے پڑھنا ہے ہم لوگوں کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔